اسی چیز جو ہے کہ اس کے لیے ہم کیا حفاظتی تدابیر کر سکتے ہیں. سب سے پہلی چیز جو ہے کہ دجال جو ہے ایک اسپیسیفک کریکٹر ہے جس نے ایک اسپیسیفک ٹائم میں آنا ہے, اور یہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے آخری دور میں اس نے سامنے آنا ہے, اور عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں سے اس نے قتل ہونا ہے. اس نے آ کر سب سے پہلے خدائی کا دعویٰ کرنا ہے, اور خدائی کے جو شواہد ملتے ہیں, جو حقائق کی طرف نشاندہی ہوتی ہے, وہ دوسری بڑی چیز جو ہے کہ اس کے لیے فاصلہ جو ہے جو بڑی بیمانی سی چیز ہوگی. روایات میں یہ بات ملتی ہے کہ 40 روز کے اندر اطراف و اکناف کے کریا کریا گلی گلی اس نے کیا کرنا ہے, موو کرنا ہے. اور جو اس کی سواری ہوگی اس کے بارے میں گدا یا خچر کہا جاتا ہے. یہ سمبولک ہے, یہ سمبولک ہے. میں سمجھتا ہوں کہ کوئی جہاز بن جائے گا. ظاہر اس دور میں بات ہو رہی ہے, گدے اور ان چیزوں کو ہی جانا جاتا تھا, اس ٹیکنالوجی سے واقف نہیں تھی. اور تیسری بات یہ ہے کہ اس کی آواز اتنی پر اثر ہوگی کہ شرق میں یہ آواز دے گا تو مغرب میں اس کی آواز سنائی دے گی. چاروں اطراف اس کی آواز جو ہے سیکنڈز کے اندر وہ پروموٹ کرے گی. اور اس کے بعد یہ ہے کہ ان لوگوں کی زندگی کے تنگ کر دے گا جو اس کی مخالفت کریں گے. تو تنگ ہے ہم تنگ کرے گا. اس کے ایک ہاتھ میں آگ ہوگی اور دوسرے ہاتھ میں پانی ہوگا. یہ اس کے پاس وہ تقریباً تمام معجزات ہوں گے جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام صاحب کا امم میں انہوں نے دکھائے تھے, اور یہ اس کے ذریعے لوگوں کو قائل مائل کرے گا. استدراج اس کے پاس ہوگا جی. اور اس کے بعد جو ہے اس کے اندر جو ہے اس کی طرف سب سے جو آخر میں متوجہ ہونے والی جو ہوں گی وہ خواتین ہوں گی, حتیٰ کہ ان کو بعض صاحبان نظر جو اپنے گھروں کے اندر بند کر کے قید میں بھی رکھیں گے تو ان قید کی ان زنجیروں کو رسیوں کو توڑ کے اس طرف بھاگیں گی. پھر اس کے پاس جو ہے کہ زندگی دینے کی طاقت اس کے پاس موجود ہوگی, اور اس کے ساتھ جو اس کے پیروکار ہوں گے, جو اس کے رفقا ہوں گے, ان کے اندر ایسی طاقتیں ہوں گی کہ جس علاقے میں جائیں گے وہاں پر جا کر ان لوگوں کو بتائیں گے کہ ہم تمہارے باپ ہیں. کوئی بھائی بولے گا, کوئی ماں بولے گا, کوئی خالہ بولے گا, اور ان کو اپنی نشانیاں بتا کر ان طرف قائل اور مائل کریں گے. اب یہ سارے چند شواہد ملتے ہیں, ان کو اگر فی زمانہ ہم انٹرپریٹ کریں اور جاننے کی کوشش کریں تو سائنس اور ٹیکنالوجی یہ اس حد تک ترقی کر جائے گی, اور تقریباً کر چکی ہے. کچھ شواہد ہمارے پاس موجود بھی ہیں جن کی بنیاد پر ہم چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس کے وہ جو سمبولکلی اس کی سواری کا جو تذکرہ کیا گیا ہے وہ بیسیکلی فی زمانہ جہاز یا جیٹ کی طرف اس کی جانب نشاندہی کی جا رہی ہے. دوسری بات اس کی آواز جو ہے شرق تا غرب جو پہنچ رہی ہے یہ سیٹلائٹ کے ذریعے پاسبل ہے. چوتھی چیز جو ہے کہ یہ اس کا کنٹرول جو ہے وہ فضاؤں کے اوپر بھی ہوگا. جب چاہے گا یہ بارش کروا دے گا, جب جس زمین جو بنجر زمین ہوگی وہاں پر یہ فصلیں اگانے کی طاقت رکھے گا, اور جس سمت یہ چلے گا وہاں زمین کو حکم دے گا وہ خزانے باہر کر دے گی. اب آپ دیکھیے کہ فی زمانہ جہاں چاہیں آپ مصنوعی بارش جو ہے ایٹماسفیرک چینجز کر کے آپ کسی جگہ بارش کر سکتے ہیں. اور آپ صحراؤں کو دیکھیں کہ سب سے پہلے اس ٹیکنالوجی پہ کام اسرائیل کے اندر ہوا ہے کہ وہاں پر ایسی فصلیں اور ایسی جگہ پر پیدا کی گئی ہیں کہ انسان حیران رہ گیا ہے. ابو ظبی کو دیکھیں آپ, یا سعودیہ کو دیکھیں کہ وہاں پر ان پیچز انہوں نے ایسے ڈیولپ کر لیے ہیں اور ایسی مصنوعی اریگیشن کے ذریعے فصلیں پیدا کرنا شروع کر دی ہیں کہ وچ از پاسبل ناؤ. اب سرجری کے ذریعے اب جنس تک تبدیل کر دی گئی ہے. اس کے پاس ایسا بھی ہوگا کہ ایک بندے کو درمیان سے چیرے گا اور چیرنے کے بعد کو دوبارہ اس کو جوڑ کے رکھ دے گا. اس کے بعد جو ہے کہ یہ پوری زمین پر جو اس کا جو کریا گھومنا جو ہے, گھر اس کا پہنچنا جو ہے, یہ سر یہ آپ کا اسمارٹ فون ہے. اس اسمارٹ فون کے ذریعے پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ زہر جو ہے وہ کس طرح سے ہر جگہ موجود ہے, اس کے ڈیوائس یہاں موجود ہے. اور زندگی کو تنگ کرنے سے مراد یہ ہے کہ یہ جو عالمی مالیاتی ادارے ہیں, FATF کو لے لیجیے, IMF کو لے لیجیے, ورلڈ بینک کو لے لیجیے, یہ وہ ادارے ہیں جب چاہیں جس کو چاہیں اس کی معیشت کو, اس کے معاملات کو اور علوم و فنون کو کنٹرول کرنے کی پوری طاقت و صلاحیت رکھتے ہیں, اور خاص طور پر اس کے خلاف آواز کوئی نہیں اٹھائے گا. منبر و محراب جس کی ذمہ داری ہی یہی تھی کہ نسلوں کو آگاہ کرنا, وہ یا لالچ کی وجہ سے یا خوف کی وجہ سے اس کے خلاف بات نہیں کریں گے. اور اس کے بعد جو کیا ہوگا کہ حیران کن بات یہ ہوگی, وہ تو دجال ہوگا. یہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی ہونا یہ تو بہت اچھی علامت ہے, لیکن اتنی ترقی کر کے اس کا جو بیلنس ہونا تھا وہ ہونا تھا آپ کا روحانی اور ایمانی معاملات کی طرف. ایمان اور روح جو ہے اس کو آہستہ آہستہ پس پش ڈالتے جسمانی ترقی اتنی آگے بڑھا دی گئی ہے کہ توازن بگڑ گیا ہے. اور اس توازن کے بگڑنے کے نتیجے میں کیا ہوا کہ آج ہم جس چیز سے متاثر ہوتے ہیں وہ مادیت سے ہوتے ہیں. اب اس کے جو حل ہے, جو سولوشنز کی طرف موو کرتے ہیں, تو سب سے جو پہلی بنیادی چیز ہے جو کہا گیا کہ سورہ کہف کی ابتدائی 10 اور آخری 10 آیات کی تلاوت, اگر آپ اس کا معنی اور مفہوم دیکھیں تو وہ جو صحابہ